بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز پہلے ایک رسپانس ریکارڈ کروایا تھا موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کے درمیان بے چینی پائی جاتی ہے اور اس کا ایک شدید رد عمل دیکھا گیا۔ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ چند دوستوں نے اس بارے میں ایک دو سوالات اٹھائے اور وہ چاہتے تھے اس کی بھی اگر وضاحت ہو جائے، تو میں نے سوچا کہ چلو ان چھوٹے سے چند منٹوں میں ان سوالات کے جوابات بھی دیتے چلیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے توہین رسالت کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کے، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو کس طرح ٹیکل کیا، صحابہ کرام نے اس کو کس طریقے سے دیکھا اور کس طرح ان کو ٹیکل کیا۔ اور پھر یہ بات بھی کہ بہت سارے واقعات ایسے نظر آتے ہیں کہ جن میں ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی حرکتیں کی ان کو باقاعدہ قتل کیا گیا۔ ایک خاتون بھی اس طریقے سے قتل ہوئی اور چند نوجوان اور مرد حضرات بھی قتل ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم سے بھی اور بغیر آپ کی اطلاع کے بھی ایک آدھ واقعات ہوئے جس کا آپ کو بعد میں بتایا گیا اور آپ نے اس کو قبول کیا، اس میں کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ کعب بن اشرف کا واقعہ بہت زیادہ فیمس بھی ہے، اور جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو دوبارہ ریسرفیس ہوتا ہے، دوبارہ اس کو پیش کرتے ہیں لوگ۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کعب بن اشرف کا جو واقعہ ہے وہ مدینے کی زندگی کا واقعہ، اور جتنے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ چند ہیں تقریباً انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ابن قتل کا واقعہ ہو یا کعب بن اشرف کا واقعہ ہو یا اس خاتون کا واقعہ، جو بھی صورت ہے ان تمام میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مدنی زندگی میں پیش آیا۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں، بلکہ مکی زندگی میں تو یہ ہوا کہ صحابہ تکلیف پہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر و ضبط کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور مدینہ کی زندگی میں بھی اکثر یہی ہوا، چند واقعات استثناء ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ استثناء ہے، کعب بن اشرف خاص طور سے ہوا یا ابن قتل وغیرہ، کہ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درجے اذیت دیتے تھے اپنے اشعار اور باتوں کے ذریعے کہ وہ ناقابل برداشت بات تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری فتنہ انگیزیاں وہ کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ کعب بن اشرف کے بارے میں معروف ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں گفتگو کرتا تھا اپنی شاعری میں، شاعری کے اندر ان کی گویا تصویر کشی کرتا تھا بہت فحش انداز میں، اور اس طریقے اور باقاعدہ لوگوں کو اکساتا تھا گروہوں میں جا جا کے۔ بڑا لہیم شہیم اور خوبصورت نوجوان تھا، تو اپنی پرسنالٹی سے بھی فائدہ اٹھاتا تھا، اپنے اشعار کی زور پر بھی، کیونکہ زبان کا بھی بڑا تیز تھا، تو ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے خلاف ابھارتا اور اکساتا تھا۔ اور یہ سارے کام وہ فتنے کے جو کرتا تھا، فساد کے جو کرتا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں رہتے ہوئے کرتا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ بالکل مختلف تھا، اور وہ خالص اس وجہ سے نہیں کہ وہ کچھ اشعار اس نے کہہ دیے تھے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لے۔ ہاں، اس سے اگر دین کو نقصان ہوتا ہوگا تو پھر آپ اس کو ریکٹیفائی کریں گے، اس مسئلے کو سیدھا کریں گے، اور یہی اصل میں وجہ اس کی سمجھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ابن قتل کا جو واقعہ تھا وہ بھی یہی کہ وہ مکے میں اپنے ساتھ دو خواتین کو رکھتا تھا جو جگہ جگہ جا جا کے گاتے، مذاق اڑاتے، حج کرتے تھے، مسلمانوں کا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص، اور گویا دین کے راستے میں رکاوٹ بنے تھے۔ اور اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد، جب آپ مکہ پر فاتح کے طور پہ داخل ہوئے ہیں مکہ میں، تب آپ نے ان چند لوگوں کو جن کو آپ نے فرمایا کہ ان کو اگر کعبے کے پردے سے بھی لٹکے ہوں اور کعبے کے اندر بھی ہو تو ان کو بھی معاف نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو اسلام کو نقصان پہنچا ہے، لوگوں کو عبرتناک سزا ان کو ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کبھی لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ تو یہ ان چند لوگوں میں سے تھا، اور وہ دونوں مغنیہ بھی اس کے ساتھ جو تھیں ان کو بھی اس طریقے سے قتل کروایا گیا۔
لیکن اسی کے ساتھ مدنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ واقعات بھی موجود ہیں کہ جس میں یہودیوں کے کچھ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام اس انداز سے کیا کہ جس میں مبالغہ، مطلب اس میں مبالغہ نہیں، اس میں مغالطہ یہ ہوتا تھا کہ سلام کر رہے ہیں لیکن اصل میں سلام نہیں کر رہے تھے. مطلب السلام علیکم کو ایسے کہا کہ السلام علیکم، اور السلام کے معنی موت کے، کہ تم پر موت ہو، نعوذ باللہ. اور یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں، اور ظاہری بات ان کا ایک ریئیکشن تھا، انہوں نے غصے کا اپنے اظہار کیا، اپنے نبی کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ انہوں نے فوراً کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وہی سلام جو تم سام بول رہے ہو، موت اللہ کے رسول کے لیے کہ لگے ایسا کہ سلام بول رہے ہو لیکن اصل میں تم کیا بول رہے ہو میں سمجھ گئی ہوں. اس کا انہوں نے پھر رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ تم پر ہو ولعنت اللہ علیہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ تم پر. اور آپ نے اور کچھ باتیں کی، غصے کا اظہار کیا، ان کو برا بھلا کا، ان کو گویا وہی بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ مہنن مہنن، آرام سے عائشہ، ٹھنڈی، اطمینان سے بات کرو، ٹھنڈی ہو کے بات کرو، غصہ مت کرو، رفق علیک بالرفق، ٹھنڈی ہو جاؤ، آہستہ بات کرو، نرمی اختیار کرو. تو عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا تو انہوں نے کیا فرمایا، ان لوگوں نے کیا کہا آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے بھی ان کو جواب دیا، گویا میں نے ان کو وعلیکم کہہ کے بس آپ نے خالی وعلیکم فرمایا، وعلیکم، جو کچھ تم نے مجھے کہا وہ تمہیں مل گیا. مکہ میں لوگ آپ کو مذمم نعوذ باللہ کہا کرتے تھے محمد کی جگہ. محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف والا، اور مذمم جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے، مذمت کی جائے. تو وہ کافی اشعار گھڑتے، کافی باتیں کرتے اور جگہ جگہ سناتے، چرچا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ایک اچھا پہلو پیش کیا. آپ نے فرمایا دیکھو صحابہ جب اس کا تذکرہ کرتے اور آپ کو اس سے ظاہر بات صحابہ کو اذیت ہوتی تھی تو کہتے تھے اللہ کے رسول یہ دیکھیں اس طرح کی بات. آپ کہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھے بچا لیا ان کے ان فتنوں سے، ان کی ان باتوں سے، ان اذیتوں سے، کہ وہ کسی شخص مذمم کی برائیاں کرتے رہتے ہیں اور میں تو محمد ہوں. یعنی وہاں بھی آپ نے ایک اچھا پہلو دیکھا، اور بجائے اس کے کہ آپ اس میں کوئی ریئیکشن اپنا ظاہر کریں، آپ نے اطمینان سے اس بات کو ڈیل کیا، ٹیکل کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش کر کے بہت سارے لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا بتانا ہی چاہتے ہیں کہ نہیں جو شاتم رسول ہو اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے. ایسا ہونا چاہیے، لیکن یہ اسلام کا قانون ہے، لیکن صرف اسلامی حکومت میں. اور اسلامی حکومت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پاکستان ہو یا کوئی اور ایسی اسلامی ملک ہو وہاں جا کے لوگ یہ سارے کام کرنا. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ شریعت کی ساری حدود اور نافذ ہوں، اور جتنی بنیادی حدیں ہیں وہ سب بھی نافذ ہوں، لیکن ان حدود سے پہلے وہاں پر نظام عدل قائم کیا جاتا ہے. جب اسلامی نظام آتا ہے تو اٹھا کے ڈنڈا نہیں برسانا شروع کر دیتا. پہلے وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرتا ہے، ان کو دین کی تعلیم دیتا ہے، ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے، ان کو انصاف دلاتا ہے، ان کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے، ان کو ایک آرام سے سیکیورٹی ہوتی ہے. یہ تھوڑی کہ جنگل کا قانون ہے وہاں پہلا کام آپ نے آتے کیا کہ شریعت نافذ ہوئی بس ڈنڈا اٹھا لیا، پولیس والے جو ہے وہ ڈنڈے لیے پھر. اس طرح سے دین نہیں چلتا بھائی. اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیا جائے، لوگوں کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف آنے والے بن جائیں. کیونکہ اصل مقصود بندوں کی نجات ہے، فلاح ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں. ان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں اور اخروی مسائل بھی حل ہوں. اس میں جتنی محبت اور رفق سے کام ہوگا اتنی آسانی ہوگی. اس میں لوگوں کو آپ کو دین کی طرف لانا ہے. یہ میرا زور ہے تیرا زور کا مسئلہ نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے تھوڑی کر رہی ہیں، اللہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے قانون کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں. اپنے غصے کا اظہار نہ کریں کہ میرا غصہ مجھے ریئیکشن نہیں. ابو بکر صدیق کا واقعہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص مستقل برا بھلا کہتا رہا، ان کو پھر اللہ کے رسول کو بھی کہنا شروع کیا تو ابو بکر صدیق سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے ایک جواب دے دیا، کسی بات میں پلٹ کے جواب دے دیا. جیسے جواب دیا اللہ کے رسول اٹھ کے وہاں سے آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق پیچھے آیا کہ پوچھا اللہ کے رسول سارے وقت وہ مجھے بولتا رہا، آپ کو بولتا رہا، جب اس کو میں نے ایک دفعہ جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے آئے، باقی اس کی بات آپ سنتے رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں نے کچھ کہا تو آپ فوراً اٹھ کے آ گئے. مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اس کی ہر
बेहुदा बात का जवाब गोया अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता मुतय्यन था जो दे रहा था, और जैसे ही तुमने जवाब दिया वो फरिश्ता वहां से चला गया और शैतान आ गया, और जहाँ शैतान होता है मैं वहाँ ठहरता नहीं। हुक्म क़ाल, मफ़हूम उस बात का ये है जो आपने फरमाई। समझने की बात यह है कि हमारा दीन बहुत ही जामे है, ट्विची नहीं है। छोटी छोटी बातों पे जज्बाती होकर काम करने का फ़ायदा नहीं है। आपको दीन के मामले में ये जहन में रखना चाहिए कि आप एम्बेसडर हैं, दीन के दाई हैं। दयानतदारी के साथ हक की बात करें। अगर शरीयत नाफिज करना चाहते हैं तो अपने ऊपर पहले नाफिज कीजिए, अपने मामलात पहले पूरे सुलझाइए, फिर बाद में भी या साथ में साथ साथ काम कीजिए। लेकिन अपने लिए तो सब कुछ निगलने के लिए मैं तैयार हूँ, सारे हाथी, और दूसरों के लिए तमाम मच्छरों को छानने के लिए भी तैयार बैठा हूँ, छलनी लेके वो भी बारीक वाली। ख्याल रखना चाहिए कि हम लोगों के साथ कैसे डील करें, कैसे चलाएं। और इससे बढ़कर एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दे दीजिए, फ़र्ज़ कीजिए, और ऐसा है कि अगर आप किताबें पढ़ें तो इमाम इब्न तैमिया की जो है अस्सारिमुल मसलूल फॉर एग्जांपल, या क़ादी इयाज़ की जो शिफा है, इन किताबों को पढ़ें या और बहुत सारी किताबों को पढ़ें तो वो वहाँ आपको ऐसा नज़र आएगा कि हाँ भाई शातिम रसूल की सज़ा कत्ल है, और इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है, हमारे दीन में इसका हुक्म है बाकायदा मौजूद, जैसे मुर्तद की सज़ा है। लेकिन ये सब शरीयत के अंदर रहते हुए, इस्लामी निज़ाम में रहते हुए, काजी के फैसले से, मेरे और आपके फैसले से नहीं कि मुझे लगा कि ये साहब शातिम रसूल है, मैंने इनको पकड़ के कत्ल कर दिया या इनको पकड़ लिया मैंने, ऐसा नहीं कर, जायज़ नहीं, हराम है। मुझे यकीन हो तब भी जायज़ नहीं है मुझे खुद बदला लेना। ये बदला लेना ये मेरा काम ही नहीं है, ये काम करेगा काजी। काजी इस बात का फैसला फरमाएगा, मुफ्ती भी नहीं। मुफ्ती फतवा दे सकता है, फतवा पर अमल कराना, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना कानून के दायरे में रहते हुए, ये कानून काजी का काम है, और फिर कानून साझेदारी उसको करेंगे। उस मुफ्ती एक मसला बता सकता है, और असल काम ये करेगा कादी, जज, इस्लामी जज हो। तो जब शरीयत नाफिज हो जाएगी, हुकूमत के अंदर सारे अहकाम शरीयत के मुताबिक होंगे, तो फिर दर्जा बदर्जा सारे अहकाम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, नाफिज किया जाएगा। तो उसमें से एक काम ये भी होगा कि हाँ, अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके सारे प्रूफ्स देखे जाएंगे, उसके सारे एविडेंस देखे जाएंगे, जो गवाह हैं उनको सुना जाएगा, और फिर वजाहत तलब करके जैसे भी काजी उसके बारे में फैसला देगा, जज फैसला देगा, और जब फैसला हो जाएगा तो फिर हुकूमत के इदारे जो हैं वो उसको, उसके बारे में जो सज़ा है वो उसको नाफिज करेंगे। मैं और आप जाके उस वक्त भी कुछ नहीं करेंगे, उस वक्त हमारा उस वक्त भी कोई काम नहीं कि हम जाके जलाओ घिराव करें और किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। और जिन लोगों का वाक़या कोर्ट भी करते हैं, उनके उसवे को तो, अल्लाह के रसूल के उसवे को तो देखिए उनके साथ कि आपने ये किया कि काद बिन अशरफ यहाँ मसला कर रहे हैं, तो चलो ऐसा करते हैं कि उन तक जब तक रसाई नहीं होती मोहल्ले में किसी को पकड़ के उनके कबीले वालों को, बनी नज़ीर वालों को पकड़ा जाए और उनको मार दिया जाए, या वहाँ जाके मदीने के सब लोगों में आग लगा दी जाए जो उनके इमलाक को नुकसान पहुंचे। नहीं, आपने किसी से बाइकआउट नहीं किया, बनी नज़ीर वालों से आपने बाइकआउट नहीं किया, किसी से क़तई ताल्लुक़ नहीं किया। अपनी नॉर्मल रूटीन रखते थे, लोगों के साथ डील करते थे नॉर्मल तरीके से। जो इंडिविजुअल था उसको डायरेक्ट सजा दी। तो ये जहन में रखना चाहिए कि हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, दीन के मुताबिक चलेंगे, एक बात। और फिर ये कि अगर ये रास्ता आपने खोल दिया तो कहाँ जाके रोकेंगे? हर आदमी, यानी मैं कहीं यहाँ पे बैठ के खाली ये कहूँ कि अल्लाह के रसूल, फिर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कहूँ एक दफ़ा इत्तफाक से, 10 दफ़ा कहा, एक दफ़ा नहीं कहा, या किसी बार भूल गया, आपने कहा शातिम रसूल, इसने नबी के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया, पकड़ लो। एक आदमी ने कहा भाई ये हदीस मेरे हिसाब से ज़ईफ़ है, हमारे हिसाब से सही है, इसने ज़ईफ़ कही, शातिम रसूल। जो जिसको चाहेगा शातिम रसूल बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, और फिर अपने तौर पर खुद जा के सजाएं देगा। क्या एनार्की फैलेगी, कैसा फसाद फैलेगा, आप समझते हैं? लोग छोटी छोटी सी बातों में एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए तैयार हैं। आपको पता नहीं, बहुत पुराना एक वाक़या गुजरा साहब के बारे में कि जनाब इन्होंने कुरान के साथ बेहुरमती की है। ये हाफिज़ कुरान पंजाब में किसी जगह पर थे, मैं मुझे कोई तफसील तो याद नहीं, लेकिन अखबार में पढ़ा था हमने बचपने में अपने। और वो हाफिज़ कुरान थे, मस्जिद के इमाम थे। उनके पड़ोसियों ने कहीं इन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने कुरान जलाया। अब क्या किया उस अल्लाह के बंदे ने, उसको मोहल्ले वालों ने बाहर निकाल के आग लगा दी, जिंदा जला दिया। जिन लोगों ने देखा और जिन लोगों ने पढ़ा वो वाक़या उनको याद होगा, मैं 20-22 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ये इस तरह के वाक़यात फिर होंगे। हर आदमी अपने तौर पे जिसको जो बात समझ में आएगी कि ये खिलाफ शान रसूल है, बस उसको पकड़ो, बंदे को मार, इसने ये बात कही गलत, ख़त्म कर दो। कुछ लोग ये समझेंगे कि अगर मैं ये मिलाद में खड़ा नहीं हुआ तो उसको मार दो, जो मिलाद नहीं करता उसको मार दो, और कुछ लोग ये समझेंगे कि जो मिलाद करता है उसको मार दो।
کیونکہ ان کے نزدیک یہ بدعت ہوگی اور غلط ہوگی. تو دونوں طرف کی جو انتہائیں ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ میلاد کرنا غلط یا صحیح، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں دو رائے ہیں ہمیشہ کی طرح. میلاد کرنا بہت بڑے بڑے ائمہ کی طرف سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ وہ کہتے ہیں جائز ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی ہو یا اور بڑے لوگ ہوں، اور ایسے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کہ جن کی رائے یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دونوں طرف رائے موجود ہے، اور آدمی جو رائے استعمال کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت وسعت ہے. اس کو نہ گمراہی سمجھنا چاہیے، نہ کہنا چاہیے، اور نہ ہی اس کو عین دین سمجھنا چاہیے. نہ یہ محبت کا انتہائی تقاضا ہے، نہ یہ محبت کے خلاف ہے. دونوں ہی صورتوں میں الحمدللہ ہر ایک اپنے اپنے رائے کے مطابق ہے، آپ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعض اوقات جذباتی ہو کے ایک رائے کو لیں گے اور پھر اس کے مطابق عمل کریں گے. ہمارے لوگ جو ہے رفع دین کرنے نہ کرنے پہ لڑ جھگڑ پڑتے ہیں. تو آپ ان لوگوں میں، اس قسم کے لوگوں میں بھی جن کی ایجوکیشن یا جسے کہنا چاہیے ذہنی صلاحیت اسی درجے میں ہو، ان کو آپ یہ ٹول دے دیجئے کہ جاؤ جا کے جس کو چاہو مار دو، تم سمجھو کہ خلاف شرع وہ کام کر رہا ہے یا سب و شتم کا جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے. تو بالکل اس طرح کی جذباتی بات کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین پر لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کی بنیادی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. یہ ویسے ہی اتنے ایگریسو لوگ ہیں، کوشش کریں کہ ایسا ایسا ان کو اطمینان دلائیں کہ دیکھو دین پر ایسے چلنا چاہیے. جذباتی نعرے لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے نفس کا جائزہ لیجئے، کتنا کام آپ دین کے مطابق کرتے ہیں، کتنا آپ حرام حلال میں پڑے رہتے ہیں، کہاں اپنے لیے اپنی آسانیاں ڈھونڈ لی ہیں اور دوسروں کے لیے مشکلات. کب آپ سے فجر میں جب نہیں اٹھا جاتا تو آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں؟ اپنے آپ کو اپنے بارے میں سوچا کہ اپنا بھی پتلا جلا دیں کبھی کسی دن کہ میں شریعت کے اتنے احکامات توڑتا ہوں، حرام کاری میں پڑا ہوا ہوں، ٹی وی اور ناچ اور گانے کو نہیں چھوڑتا. ان معاملات میں تو مجھے کوئی حقوق اللہ حقوق العباد سے بالکل بے بہرا ہوں. اپنے بارے میں کوئی سختی کرتے؟ کوئی سختی نہیں. ساری سختی دوسروں کے لیے موجود ہے. تو دوسروں کے بارے میں تو آسانی ہونی چاہیے، اپنے بارے میں سختی ہونی چاہیے. تو کوشش کریں کہ ذرا اپنے آپ کو تھوڑا بڑا ہو جائے. آدمی کب تک بچہ بنا رہے گا؟ یعنی مسلمان چھوٹے رہیں گے جیسے تھے، کبھی تو بڑے ہوں. اللہ میں توفیق دے کہ ہم سمجھیں اور عمل کریں. اور جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک قول ہے بڑا زبردست، کہتے ہیں کہ ہمت العلماء الرعایہ، ہمت السفہاء الروایہ، کہ جہلا لوگوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ خالی روایتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ادھر سے بات سنی، بات بیان کر دی، حدیث سنی پیش کر دی، بجائے اس کے کہ اس کا پورا کانٹیکٹ سمجھائے. ایک بات روایت کر کے نیریٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کچھ بھی ہوتے رہے. اور جو علماء ہیں اور سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شیپرڈنگ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے بھیڑوں کو گلہ بانی کی جاتی ہے، ان کو صحیح طریقے سے نرچر کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، پھر ان کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہ اصول ایسے ہی ہے لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے بندوق دے دیے گا اور بتائے گا کہ جاؤ جو چاہو کرو، اس سے تو ظاہر بات ہے صحیح غلط کا فیصلہ کیے بغیر ہر ایک کو اپنا نشانہ بنانا ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خاص طور سے کوئی بے گناہ اور وہ بھی ایمبیسیڈر یا وہ بھی کوئی عام آدمی جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کی املاک جلا دینا یا اس کے گھر والوں کو یا کسی اور کو تکلیف دینا کس قدر ظلم کی بات ہے. اللہ میں حق بات کہنے کی اور حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لیکن جان قربان کرنے سے پہلے نبی کے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں ہے حاملین دین کا یہ عالم کہ اس پر جان تو دے سکتے ہیں، اس پر جی نہیں سکتے. دین پر جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن دین کے مطابق جینا یہ میرے بس کا کام نہیں. یہ کام تو فرشتے ہی کر لیں تو بہت اچھا ہے. یہ کام تو اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیں زیادہ اچھا ہے. ہمیں تو وہ دے دیں چارج کہ ہم لگانے لگے فتوے کہ کون مسلمان کون غیر مسلم، کون بدعتی کون غیر بدعتی، کون مشرک کون غیر مشرک، کون زیادہ اچھا دیندار اور کون کم دیندار، اور لوگوں پر ہم یہ فتوے لگا کے فیصلہ کرنے لگے، ہر ایک کی نیتوں کو جج کرنا شروع کر دیں. یہ کام ہمیں مل جائے تو بڑا مزہ آئے گا. اور باقی عبادات کا سارے معاملات یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے ذمہ لگا دیں اور کوئی کر لے، فرشتے ہی کر لے تو اچھا. کیا عجیب رویہ ہے. جو کام اللہ کا ہے، اللہ نے خود طے کیا، وہ خود فیصلہ کریں گے، اس کو اللہ کے پاس رہنے دیجیے اور آپ وہ کام کیجیے جو آپ کو کہا گیا. علماء کرام فتوے لگاتے ہیں یا مفتی حضرات، یہ ان کا کام ہے، ان کو لگانے دیجیے، ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. عوام الناس کا کام، عوام الناس کو اس سے کنسرن ہی نہیں ہونا چاہیے. وہ اس فکر میں رہیں کہ میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے کیا کر رہا ہوں. یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتے.
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کی فکر پہلے کر لیجیے. باہر والوں کی فکر آپ کو ذرا زیادہ ہے, اس کو ذرا سا کم کیجیے. باہر لوگوں کی آخرت بنانے کی فکر ہے تو بہت اچھی فکر ہے, لیکن باہر لوگوں کی کیڑے نکالنے اور ان کی غلطیاں پکڑنے کی فکر ہے تو بڑی خطرناک بات ہے. یہ عجب جو ہے, اپنے بارے میں اچھا گمان ہونا اور دوسروں کے بارے میں خراب گمان ہونا, بڑی خطرناک بیماری ہے. اس کی اصلاح کیجیے اور کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.